بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس باب کا عنوان ہے باب حسن اسلام المرئی۔ انسان کے اسلام کی خوبی کا باب۔ اس باب کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ نمبر 1، اسلام اور ایمان کے جو ثمرات ہیں وہ حسن اسلام پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر حسن اسلام ہوگا تو ایمان اور اسلام کے ثمرات مرتب ہوں گے۔ نمبر 2، محض اسلام کے اوپر مطمئن مت ہو جاؤ، بلکہ اسلام لانے کے بعد اس میں حسن پیدا کرنے کی سعی کرو۔ تم یہ مت کافی سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مت کافی سمجھو کہ ہم ایمان والے ہیں، بلکہ اپنے ایمان اور اسلام کے اندر حسن پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، اسلام کے حسن کے الگ الگ درجات ہیں۔ حسن اسلام کے الگ الگ درجات ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے اسلام کے اعلیٰ ترین حسن تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور جب حسن اسلام کے مختلف درجات ہے تو الایمان یزید و ینقص خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ سابقہ باب کے ساتھ ربط کیسے ہوگا؟ قبلے کا باب تھا پیچھے، نماز کے ضائع ہونے کی جو بات صحابہ کے دل میں پیدا ہوئی تو باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ تو اس باب کے ساتھ ربط اس طرح ہوگا، تمہارے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں تم کو تردد ہے کہ ان کی نماز کا کیا ہوگا۔ اس تردد کا رد ہے یہاں پر کہ اپنے مرحوموں کے بارے میں تم تردد مت رکھو، ان کا ایمان اچھا تھا اس لیے ان کی نجات ہو گئی، ان کا ایمان اسلام حسن اچھا تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے شریعت کے جو احکام تھے وہ احکام انہوں نے پورے کیے تھے۔ جس زمانے میں شریعت کے جو احکام ہیں وہ تم پورے کرو تو تمہارا ایمان اسلام اچھا ہو جائے گا۔ لہذا ان مرحومین نے جب حسن اسلام کا ثبوت دیا تھا تو ان کا اسلام اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا، ان کی نمازیں مقبول تھی اور وہ انشاءاللہ جنتی ہوں گے، اسی لیے ان کے بارے میں تم تردد مت کرو۔ اس طریقے سے سابقہ باب کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے گا۔ جی
یہ تعلیقاً روایت لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قال مالکن کہہ کر کے، کہ مجھے زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، انہوں نے یہ خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام سعد ابن مالک ہے، انہوں نے یہ خبر دی۔ اب ایک بات ذہن میں رکھو، امام بخاری یہاں اس کو تعلیقاً لائے ہیں، سند بیان نہیں کی ہے، لیکن امام نسائی، امام بزار، امام دار قطنی، امام بیہقی نے اس کو موصولاً نقل کیا ہے، سند کے ساتھ، سند متصل کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، کہ جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام بڑا اچھا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بھئی حسن اسلام کا مطلب کیا کہ اسلام اچھا ہو جائے؟ نمبر 1، صدق قلب کا حاصل ہونا، یعنی اس کے دل کے اندر اعتقاد صادق کا حاصل ہونا، تصدیق صادق کا حاصل ہونا، اعتقاد صادق کا حاصل ہونا، یہ ہے فحسن اسلامہ۔ نمبر 2، حسن اسلام کا دوسرا مطلب ہے اعمال اچھے کرنا نصیب ہو جاوے، اچھے اچھے اعمال نصیب ہو جاوے۔ نمبر 3، اسلام لانے کے اندر اخلاص ہو، خوف اور لالچ والا اسلام نہ ہو کہ بھئی کسی چیز کے خوف سے اسلام قبول کیا، یا کسی چیز کی طمع اور لالچ میں اسلام قبول کیا، نہیں، اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ نمبر 4، اسلام میں استقامت اور جماؤ ہو۔ نمبر 5، اسلام اس کے رگ و ریشے میں، دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جاوے، رگ و ریشے میں، دل کے باطن میں، دل کی گہرائیوں میں اسلام پیوست ہو جاوے۔ یہ سب توجیہ ہے حسن اسلام کی۔ دیکھیے، جو صحابہ کرام ایمان لائے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی وہ بڑے نامور تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے بڑے کارنامے برے انجام دیے تھے، پھر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوئی، پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی زوردار کارنامے انجام دیے۔ تو ایسے صحابہ کے متعلق لفظ روایتوں میں آتا ہے فحسن اسلامہ، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام بڑا اچھا ثابت ہوا، یعنی جس طریقے سے اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بڑے کارنامے کیے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک تو ہے کہ ہمارے جیسا ڈھیلا ڈھالا مسلمان، اور ایک ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بڑے مثالی کارنامے انجام دے۔
وہ کہے جائیں گے حسن اسلام، کہ ان کا اسلام بڑا اچھا ثابت ہوا، کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے بڑے اچھے اچھے کارنامے انجام دیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو دور فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر گناہ کو دور فرما دیں گے۔ کان زلفہا، تشدید تخفیف دونوں قرات آئی ہے، جو اس نے آگے کر کے بھیج دیے تھے، جو گناہ اس نے آگے کر کے بھیج دیے تھے، وہ گناہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیں گے جو اس نے آگے کر کے بھیج دیے تھے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، گویا اسلام لانے سے پہلے جو گناہ اس نے کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اور یہ اسلام کی برکت ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے نا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اسلام کی برکت سے اگلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسلام اگر کسی نے قبول کیا، اچھی طریقے سے قبول کیا، تو اس کے اگلے والے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب ایک دوسرا جملہ ہے جو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا، زلفہا کے بعد کتب اللہ لہ کل حسنۃ کان ازلفہا، کتب اللہ لہ کل حسنۃ کان ازلفہا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی لکھ دیں گے جو اس نے پہلے انجام دی۔ دوسری روایتوں میں یہ لفظ آگے آیا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جو بھی نیک کام کیے اس نے، اس لیے کہ کافر بھی بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، تو کہ وہ بھی اس کے اعمال نامے کے اندر لکھے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹکڑا یہاں لکھا کیوں نہیں؟ تو کہا یہ روایت یہ تعلیقاً لا رہے ہیں، اور اس طریق سے ان کو وہ ٹکڑا پہنچا نہیں، چونکہ انہوں نے یہ ٹکڑا جو سنا امام مالک سے وہ تعلیقاً نقل کرتے ہیں، تو اس طریق سے، جس طریق سے ان کو یہ حدیث پہنچی اس طریق میں ان کو وہ ٹکڑا پہنچا نہیں۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار سے کام لیا ہے، اختصار سے کام لیا ہے یہاں پر، اور وہ ٹکڑا یہاں پر انہوں نے نقل نہیں کیا۔ تو جب آدمی بندہ اسلام لاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ہر برائی کو دور کر دیں گے جو اس نے پہلے کی، یعنی اسلام کی برکت سے پچھلے گناہ معاف۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، اور اسلام لانے کے بعد معاملہ برابری کا ہوگا، اور اسلام لانے کے بعد معاملہ برابری کا ہوگا، یا قصاص کو بمانا حساب کر لو، اور اسلام لانے کے بعد معاملہ حساب کا رہے گا۔ کیا مطلب اس جملے کا کہ اسلام لانے کے بعد معاملہ برابری کا ہوگا، بدلے کے اندر، حساب کے اندر، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ کیے تھے وہ گناہ تو اللہ نے اسلام کی برکت سے معاف فرما دیے، اسلام لانے سے پہلے جو نیک کام کیے تھے وہ اس کے اعمال نامے میں اسلام کی برکت سے درج کر دیے جائیں گے۔ اب اسلام لانے کے بعد جو برے کام کرے گا اور اس برے کام کے اوپر توبہ نہیں کرے گا تو آخرت میں سزا ہوگی، اور برے کام کرنے کے بعد توبہ کی تو برے کام معاف ہو جائیں گے،
اور اگر اسلام لانے کے بعد نیک اعمال کیے تو اس نیک اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا۔ یہ ہے قصاص والے جملے کا مطلب کہ اسلام لانے کے بعد برے کام میں، اچھے کام میں اللہ کی طرف سے برابری کا حساب کا معاملہ ہوگا۔ گناہ پر سزا، نیک اعمال کے اوپر بہترین بدلہ۔ یہ اسلام لانے کے بعد کے تمام اعمال کا ضابطہ ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700، جو بھی نیک کام کرے گا اس کا 10 گنا بدلہ ملے گا 700 گنا تک۔ والحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، جو بھی نیک کام کرے گا تو 10 گنا بدلہ ملے گا 700 گنا تک۔ یعنی ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نیکی کرے گا تو اس ایک نیکی کے اوپر کم سے کم 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ کم سے کم درجے کا ثواب، ہر نیکی پر 10 گنا۔ اور زائد اگر گنتی کرو تو وہ 700 گنا تک۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ تو اگر زائد ثواب گنتی کے اعتبار سے دیکھو تو ایک نیکی کے اوپر 700 گنا، یہ گنتی کی مقدار۔ اور پھر جو ہے بغیر گنتی کے واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 کے اوپر اللہ جس کو جتنا چاہے اتنا بڑا کر دیں گے۔ تو یہ ضابطہ ہو گیا 10 سے 700 کا، اور اس کے اوپر اللہ جتنا چاہے اتنا بڑا کر کے دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش اور کرم کا معاملہ ہوگا۔ اب جو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں نا، تو بڑھانے کے اندر بندے کا اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ اخلاص اتنے اونچے درجے کا کہ اللہ تعالیٰ 700 سے بھی زیادہ اجر، 7,000، 7 لاکھ، 7 کروڑ وہ بدھ کے دن سن لینے کا اثر کے بعد کہ کتنا بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اپنے یہاں تشکیلی بیان بدھ کا ہوتا ہے اثر کے بعد، وہاں سن لینے کا۔ ان لوگوں کو یہ گنتی بیان کرنے میں بڑی مہارت ہے، بدھ کے بیان والوں کو۔ تو اس کے اوپر کتنا دیں گے؟ اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ نمبر 2، 700 کے اوپر کتنا دیں گے؟ یہ موقع محل کے اعتبار سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ناموافق حالات کے اندر کوئی نیکی انجام دی، سخت بارش ہو رہی تھی اور کسی بیمار کی دوا لا کر کے دے دی، سخت گرمی کے زمانے کے اندر طواف کر لیا، سخت سردی کی موسم کے اندر کوئی نیک کام کرنے نکل آیا، تو موقع محل اور حالات کے اعتبار سے بھی نیکی اور ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، تقاضا، کہ بعض مرتبہ کسی نیکی کا تقاضا ہوا کرتا ہے اور تقاضے کے اوپر آدمی چلا۔ اب بھائی فون آیا کہ فلاں جماعت کے امیر صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے اور کل آپ کو جانا ہے اور آپ جا کر کے جماعت کو سنبھال لیجئے۔ اب سوچے کہ بکرے لے لیے، چھرے بھی تیز کروا لیے اور کتنے سیخ کباب بنانے کے اس کا بھی مشورہ ہو گیا، اور تقاضا آیا کہ بھائی وہاں امیر صاحب بیمار ہے اور مجھے جانے کا ہے، اب یہ تقاضے پہ چلنا سیکھو۔ تو اب وہ بیچارہ چلا گیا، چلو اللہ کے راستے میں بھی بکری عید کر کے دیکھے، تو تقاضے کے اوپر بھی اجر بڑھ جاتا ہے، نیکی بڑھ جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے تقاضے کے اوپر بھی۔ تو اس طریقے سے واللہ یضاعف لمن یشاء۔
الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها الا ان يتجاوز اللہ عنها، اور برائی بھی اسی کے مثل. برائی اسی کے مثل کا کیا مطلب؟ ہر برائی کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. بمثلها کا معنی ہر برائی کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی کی بات ہے بھائی، کہ نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ ثواب بڑھاتے ہیں، اور گناہ کے اندر جتنا گناہ اتنا ہی اس کے اعمال نامے میں گناہ لکھا جاتا ہے. اس میں بھی بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے بھائی ذرا انتظار کر، لکھ مت ابھی. دو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، دو فرشتے، ایک نیکی لکھنے والا ایک برائی لکھنے والا. تو نیک کام جب بندہ کرے گا تو فرشتہ فوراً نیکی لکھ ڈالے گا، لیکن جب برائی کرے گا تو فرشتہ بازو والا کہے گا بھائی ذرا اتاول مت کر، ذرا انتظار کر. اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر لکھنا مت، اور اگر نہ توبہ کرے تو پھر جتنا گناہ کیا تھا اسی کے بقدر لکھ دے. یہ ہے بمثلہا کا مطلب کہ والسیئۃ بمثلہا، کہ برائی اسی کے مثل لکھی جاتی ہے. الا ان یتجاوز اللہ عنہا، مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس برائی سے درگزر کر دیوے، یعنی بمثلہا گناہ بھی اللہ معاف کر دیوے. جتنا گناہ کیا اتنا گناہ لکھا جائے گا، اتنی سزا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اتنا گناہ بھی معاف کر دیوے، درگزر کر دیوے. اس حدیث شریف سے ایک دلیل یہ مستنبط ہوئی کہ بندہ اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے. بندہ اللہ کی مشیت کے ماتحت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو درگزر فرماوے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو گرفت اور پکڑ فرما لیوے. اللہ کی مشیت کے اندر ہے بندہ. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اجر اور ثواب کی مقدار کسی کو معلوم نہیں ہے. بہت سارے اعمال کی مقدار حدیث شریف میں بتائی گئی کہ اس عمل پر اتنا ثواب، اس عمل پر اتنا ثواب، اتنی نیکی. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اس کی مقدار بیان نہیں کی گئی. مثلا روزہ، کہ روزے کو اس حدیث سے مستثنا سمجھو. اس حدیث سے روزے کو مستثنا سمجھو، اس لیے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا اور میں خود بندے کو بدلہ دوں گا. کتنا دوں گا نہیں بتلایا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور روزہ بھی صبر کا اعلیٰ ترین فرض ہے. تو صابرون کو، صائمون کو اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیں گے وہ بے حساب ہے، اس کی مقدار روایتوں کے اندر نہیں ہے. اس کے علاوہ صدقہ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کرے تو بھی بہت بڑا صبر کا کام ہے بھائی. صدقہ کرنا، آدمی سوچے کہ میں نے محنت سے کمایا، میں یہ کھاؤں، ایسا پہنوں، ایسا استعمال کروں، لیکن اب صبر کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کر ڈالے. تو یہ ہے کہ صدقے کے بارے میں بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیں گے اس کو. تو اس کا اجر و ثواب کتنا بڑھا کے دیں گے اس کی کوئی مقدار نصوص کے اندر بیان نہیں کی گئی. جی
رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے اسلام کو اچھا کر لیتا ہے تو ہر نیکی جو وہ کرے گا اس کو 10 گنا لکھ دیا جائے گا، 700 گنا تک، الی 700 ضعف۔ ابھی ضعفن کی تحدید نہیں بتائی گئی، مزید 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 مزید، کتنا مزید، حدیث میں کوئی تحدید نہیں۔ اور ہر برائی جو بندہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اسی کے مثل لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، برائی اسی کے مثل لکھی جاتی ہے اور نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے۔ جیسے کہ بعد حدیث میں کیا آتا ہے، ایک آدمی نے صدقہ کیا، ایک کھجور کے بقدر، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیتے ہیں۔ اور جیسے کہ شفیق ماں ایک بچے کو پالتی ہے 2 ہاتھوں میں اور بڑا کرتی ہے بچے کو، اس طرح اللہ تعالیٰ بندے کے صدقے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کے اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھاتے 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 اس کے صدقے کا ثواب احد پہاڑ کے مثل ہو جایا کرتا ہے۔ اب کہاں ایک کھجور کا دانہ اور کہاں 1 درہم دینار اور کہاں احد پہاڑ کی سائز اور مقدار، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کو بڑا 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 کر کے اتنی بڑی مقدار کے اندر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال انسان جب ایمان قبول کرنے کے بعد حسن اسلام کا ثبوت دیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب نوازشات ہوتی چلی جاتی ہے۔ گویا کہ مطلوب ہے کہ نفس سے اسلام نہیں، اسلام لانے کے بعد حسن اسلام۔ جیسے کہ آدمی کیا کہتا ہے، بھائی کھانا تو دال روٹی کو بھی کہتے ہیں، کڑی کھچڑی کو بھی کہتے ہیں، لیکن آدمی حسن طعام چاہتا ہے نا، کہ کھانا عمدہ ہو، بہترین ہو، لذیذ ہو اور موافق اور مزاج کے مطابق ہو۔ تو اس طریقے سے اسلام بھی ہے کہ نفس اسلام، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں، اسلام میں حسن چاہیے کہ اسلامی اعمال سے اپنے اندر حسن پیدا کرو۔ جی باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، ربط سمجھو۔ سابقہ باب میں حسن اسلام کا بیان تھا، اس باب کے اندر مداومت اعمال کا بیان ہے۔ ربط بہت آسان ہے کہ اسلام کے اندر حسن پیدا ہوگا اعمال میں مداومت کرنے کی برکت سے۔ اسلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں کہ اپنے اسلام کو بہترین بنانے کے الگ الگ راستے ہیں۔ تو اپنے اسلام کو بہترین بنانے کا ایک ذریعہ ہے اپنے اعمال کے اوپر مداومت۔ اعمال پہ مداومت کرو گے تو اسلام اور کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ جو لفظ ہیں احب الدینی، تو اصل میں تقدیری عبارت کیا نکلے گی؟ احب اعمال الدینی، احب اعمال الدینی،
دین کے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، احب اعمالت دینی، دین کے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ، بہترین عمل۔ دراصل بات یہ ہے کہ دین نام ہے اطاعت کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین، ایمان، اسلام سب جو ہے مترادف الفاظ ہیں۔ دین بھی، ایمان بھی، اسلام بھی، سب کے سب مترادف الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین کے اعمال میں سے وہ اعمال ہے کہ جس کے اوپر مداومت کی جائے۔ ترجمۃ الباب کا مقصود کیا ہے؟ نمبر 1، اعمال دین کے اندر محبوب ترین عمل کو بتلانا ہے۔ اعمال دین کے اندر محبوب ترین عمل کو بتلانا، یہ مقصود معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، اعمال دین محبوب ہونے کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں محبوب ہونا۔ بعض مرتبہ آدمی کیا کرتا ہے، اپنا دین لوگوں کی نظر میں تو بڑا محبوب بنا لیتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ دین محبوب نہیں ہوتا۔ تو الی اللہ عز وجل کیا بتلا رہا ہے کہ تمہارا دین، تمہاری دینداری اللہ کی نظر میں محبوب بناؤ تو وہ حقیقت میں محبوب ہے۔ باقی یہ کہ دنیا کے لوگ تمہاری دینداری کو بہت اچھا کہے، اس سے کچھ کام بننے والا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایک آدمی جو ہے دینی اعمال کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا دینی کام کرتے ہیں، یہ کیا دینداری ہے، کیسا دیندار ہے یہ۔ لیکن دیکھو کہ بھائی اس کی یہ دینداری اللہ کے یہاں بھی مقبول ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے، وہ شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے کہ نہیں ہے، وہ تو دیکھو۔ تم ظاہر میں جس کو دینداری کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں دینداری نہ ہوئے۔ تو کہا کہ اصل دینداری وہ ہیں الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کی نظر کے اندر تمہاری دینداری سب سے اچھی اور پسندیدہ ہو تو وہ حقیقت کے اندر دینداری ہے۔ نمبر 3، ادومہ، یعنی مداومت علی الدین، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہترین عمل اللہ کی نظر کے اندر وہ ہیں جس پر آدمی پابندی کرے، مداومت کرے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم عمل کرے لیکن اعمال کیسے کرے؟ پوری پابندی کے ساتھ۔ وہ اعمال اللہ کی نظر کے اندر بہت محبوب، بہت پسندیدہ، بہت پیارے۔ تو مقصود یہ ہے کہ بھائی اعمال میں مداومت اختیار کرو، وہی اعمال اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے، پیارے ہیں۔ دیکھیے ایک حدیث آپ پڑھیں گے، پڑھ بھی لی ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے کا وفد آ گیا تو ظہر کی 2 رکعت سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر نہیں پائے، فوت ہو گئے۔ شام کو غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جا کر عصر کے بعد حضور نے وہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کون سی؟ ظہر کی جو باقی رہ گئی تھی وہ۔ دوسرے دن پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے حضور، وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی ہوئی۔ حالانکہ دوسرے دن حضور کی گئی نہیں تھی، پہلے دن تو حضور کی وہ کوئی قافلہ آ گیا ملنے والا اور وہ لوگ دین کے لیے کچھ پوچھنے آئے تھے، اس لیے جو ہے حضور ان کی بات میں مشغول ہو گئے، سنتیں چھوٹ گئے۔
تو شام کو عصر کے بعد وہ 2 رکعت سنت کی تلافی فرمائی. پھر دوسرے دن چھٹی نہیں تھی 2 رکعت سنت، لیکن حضور نے جو ہے وہ 2 رکعت دوسرے دن بھی پڑھی اور اس کے بعد پڑھتے رہے. اب یہ کیا ہوا کہ نبی نے ایک عمل شروع کیا تو اب اس عمل پر مداومت کر رہے ہیں. نبی نے ایک عمل شروع کیا تو اس عمل پر مداومت کر رہے ہیں. اب سارے شراح پریشان ہیں اس روایت کو حل کرنے کے اندر کہ عصر کے بعد حضور کیسے نفل پڑھ رہے. تو بات دراصل یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ ایک دن چھوٹ گئی، اس کی تلافی کے لیے شام میں پڑھی. اب ایک مرتبہ حضور نے پڑھ لی تو کہا اب عمل پر مداومت ہوگی، اب اس عمل کو ترک نہیں کریں گے. سمجھ میں آئی توجہ؟ اور اس کو ایک بہت اچھی بات اس کی توجہ میں حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نقل فرماتے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے عاشق معشوق محب محبوب ان کی ملاقات کسی وقت پر ہوئی. آج ملاقات ایک وقت پر دونوں کی ہو گئی، تو جب دوسرا دن آئے گا تو معشوق اور محبوب اسی وقت پر انتظار کرے گا کہ کل اس وقت ملاقات ہو گئی تھی، آج بھی اس وقت پر ملاقات ہو جائے گی. اس لیے کہ کل ملاقات جس وقت ہوئی تو دوسرے دن بھی اسی وقت پر ملاقات کا انتظار رہے گا کہ آج بھی ملاقات ہو جائے گی. اب یہ کیا ہے کہ محبت کے تقاضوں میں سے، عشق کے تقاضوں میں سے یہ بات ہو گئی کہ کل جس وقت ملاقات ہوئی تھی آج وہ وقت آیا تو اس وقت انتظار ہو رہا ہے. بس یہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باری تعالیٰ سے عشق کامل اور نماز اللہ سے ملاقات. تو کل عصر کے وقت پر 2 رکعت نماز کے ذریعے محبت حقیقی، عشق حقیقی اللہ سے ملاقات ہو گئی. تو اب روزانہ اسی وقت میں انتظار ہے اور اسی وقت پر ملاقات ہو رہی ہے. اور یہی ہے مداومت کا خلاصہ، لب لباب مداومت کا کہ بھائی کسی عمل پر مداومت کرو. کیا مطلب کہ بھئی آج تمہاری اپنے معبود حقیقی اللہ سے ایک وقت میں ملاقات ہوئی اور اللہ کی رضا کے لیے تم نے ایک عمل کیا تو دوسرے دن بھی تمہارا گویا کہ انتظار ہو رہا ہے کہ تم اس وقت پر وہ عمل کرو، اس وقت وہ عمل کرو. مثلا دعا کی، تلاوت کی، نماز پڑھی تو اب دوسرے دن بھی اسی وقت انتظار ہو رہا ہے کہ بندہ آج بھی وہ عمل کرے، وہ عمل کرے. یہ ہے محبت اور عشق کا تقاضا. تو جس طریقے سے عاشق و معشوق، محب و محبوب کی ملاقات جس وقت پر ہو جاوے، روزانہ تسلسل سے ملاقات کا انتظار رہتا ہے، اس طریقے سے ایک وقت میں کوئی نیک عمل کیا، دعا کی، ذکر کیا، تلاوت کی تو روزانہ اب انتظار ہے بارگاہ الہی میں کہ وہ عمل آوے، وہ عمل آوے، بندہ وہ عمل بھیجے، بندہ وہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت اس کو عطا فرماوے. اسی کو کہتے ہیں مداومت. تو اللہ تعالیٰ کو مداومت بہت پسند ہے اگرچہ عمل قلیل ہو. جی من صلاتها داوم. یہ روایت
سیدنا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وَعِندَهَا امْرَأَةٌ، اس وقت حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کون تھی یہ عورت؟ حولہ بنت طویت، تا واو یا تا، حولہ بنت طویت الاسدیہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ قال من ھذہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون آپا ملنے آئی ہے تم کو؟ عائشہ بولو یہ کون خاتون ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ فلانا۔ فلانا کا معنی کیا؟ حضور یہ نام بتلایا، حضرت عائشہ نے نام بتلایا فلانا کا معنی کہ یہ حولہ بنت طویت ہے اسدیہ، میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جو ہے ان کے نام کے بارے میں، تعارف کے بارے میں حضور نے سوال کیا، تو حضرت عائشہ نے ساتھ میں مزید بات کہی۔ کیا مزید بات کہی؟ تذکر من صلاتہا، معروف، یذکر من صلاتہا، دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ مجہول پڑھو تو یا کے ساتھ، معروف پڑھو تو تا کے ساتھ، دونوں طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ اب مجہول پڑھو تو یذکر من صلاتہا، جس کی نماز کا لوگوں میں بڑا چرچا ہے، جن کی نماز کا لوگوں کے اندر بڑا چرچا ہے، یعنی لوگوں میں ان کی نماز بہت مشہور ہے کہ یہ حولہ رات بھر نماز پڑھتی ہے، رات بھر نوافل پڑھتی ہے اور نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے، ان کے نوافل کے لوگوں کے اندر بڑے چرچے ہیں، وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب معروف کی رات پڑھو، تذکر من صلاتہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نماز کا تذکرہ کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ حولہ کی نماز کا تذکرہ کر رہی تھی، یعنی حضرت حولہ کی نماز کا تذکرہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ حضور یہ حولہ عورت بڑی عبادت گزار ہے، پوری رات نماز پڑھتی ہے، لوگوں کے اندر اس کی عبادت کے بڑے چرچے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ بھائی کسی کی تعریف منہ پر کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا کہ کسی کی تعریف اس کے منہ پر نہیں کرنے کی، پھر یہاں حضرت عائشہ نے اس عورت کی تعریف منہ پر کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا ہی پوچھا کہ یہ کون عورت ہے تو نام بتلاتے، بات پوری ہو جاتی۔ حضرت عائشہ نے اس عورت کی تعریف کیوں کی؟ یہ ہے سوال۔ جواب نمبر 1، حضرت عائشہ نے منہ پر تعریف کی ممانعت کے نازل ہونے سے پہلے، کہ ابھی منہ پر تعریف کرنے کی ممانعت آئی نہیں تھی، اس زمانے میں حضرت عائشہ نے تعریف کی۔ نمبر 2، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہا، یعنی جب تک وہ عورت موجود رہی وہاں تک یہ نماز کی تعریف نہیں کی، وہ عورت کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور یہ حولہ وہ ہیں
کہ جس کی نماز لوگوں کے اندر بہت مشہور و معروف ہے، یہ بڑی عبادت گزار عورت ہے، رات بھر یہ نماز پڑھتی رہتی ہے۔ قال ما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رہنے دو، عائشہ رہنے دو۔ ماہ کا ترجمہ کیا؟ رہنے دو۔ بعضوں نے ترجمہ کیا ماہ کا، عائشہ رک جاؤ، عائشہ رک جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس جملے کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خطاب کر کے فرمایا، اے عائشہ، اس عورت کی تعریف کرنے سے رک جاؤ، اس عورت کی بہت تعریف مت کرو، تعریف کرنے سے رک جاؤ، اس لیے کہ حقیقت حال اللہ جانتے ہیں، لہذا تم زیادہ تعریف مت کرو، تعریف کرنے سے تم رک جاؤ۔ دوسرا مطلب ماہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حولہ کو خطاب فرمایا، ماہ، اے حولہ، زیادہ نوافل پڑھنے سے رک جاؤ۔ حولہ، بہت زیادہ نفل مت پڑھو، اکھی رات، زیادہ نوافل مت پڑھو پوری پوری رات، زیادہ نوافل پڑھنے سے رک جاؤ۔ گویا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نوافل پڑھنے سے روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ اس لیے کہ پوری رات نوافل ہمیشہ تھوڑے ہی پڑھ سکتے ہیں، چند دن پڑھ کے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی نباہ میں ہو سکے، خود نبھا سکے، اتنی مقدار کے اندر نوافل پڑھے جس کو پابندی سے انجام دے سکے، اہتمام سے، تسلسل سے انجام دے سکے، اتنی نوافل پڑھے، زیادہ اس لیے کہ پوری رات ہمیشہ پڑھنا آدمی کے بس میں ہوتا نہیں ہے۔ تو ماہ کا خطاب ہے خود حضرت حولہ کو کہ حولہ، زیادہ نماز پڑھنے سے رک جا، پوری رات نفل پڑھنے سے رک جا، ورنہ پابندی نہیں ہو سکے گی، صحت خراب ہو جائے گی، پھر فرائض میں بھی کوتاہی ہونے لگے گی، صحت خراب ہو گئی تو یہ دونوں امکان ہیں۔ علیکم بما تطیقون، تم ایسے اعمال کو مضبوطی سے پکڑو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی اپنی طاقت ہو نا اتنے اعمال کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، علیکم بما تطیقون یہ نوافل میں ہے، سنن مستحبات مباح کے اندر ہے کہ بھائی نفل اعمال میں جتنے تم پابندی سے کر سکو بس اتنے ہی کرو، فرائض اور واجبات میں علیکم بما تطیقون نہیں ہے، وہ تو جتنا شریعت نے طے کیا ہے نا اتنا کرنا ہی کرنا ہے، وہاں علیکم بما تطیقون ہے ہی نہیں، وہ تو سب تطیقون ہی ہے جتنے فرائض اور واجبات ہے۔ ورنہ کل اٹھ کے کوئی کہے گا کہ ظہر تو میری طاقت میں نہیں ہے، اس لیے کہ کھچڑی کھا کے اتنی نیند آتی ہے کہ ظہر میری تطیقون سے باہر ہے، اسی لیے میں ظہر نہیں پڑھوں گا۔ فجر، وہ تو میرے گودڑے کے شکار ہو جاتی ہے، وہ میری تطیقون سے باہر ہے، اس لیے فجر بھی میں نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، عصر پابندی کروں گا، مغرب پابندی کروں گا، عشاء کی پابندی کروں گا، باقی فجر ظہر ذرا مسئلہ مشکل ہے۔ تو یاد رکھنے کا یہ بما تطیقون کا تعلق نوافل سے ہے، ورنہ شریعت کے فرائض اور واجبات یہ تو بما تطیقون میں ہے ہی ہے کہ یہ تمہاری طاقت ہی میں ہے، اس کو تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس پر تو مواظبت کرنی ہی کرنی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، اللہ کی قسم اللہ تعالی ملول نہیں ہوتے ہیں یہاں تک کہ تم ملول ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ملول نہیں ہوتے یہاں تک کہ تم ملول ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، تنگ دل ہو جانا، اکتا جانا، تنگ دل ہو جانا، اکتا جانا۔ تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟
اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تنگ دل نہیں ہوتے، اللہ ملول نہیں ہوتے، یہاں تک کہ تم تنگ دل ہو جاؤ گے اور ملول ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ پہلا، اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت قبول کرتے کرتے اکتائیں گے نہیں، تنگ دل نہیں ہوں گے، تم عبادت کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت قبول کرتے کرتے اکتائیں گے نہیں، اللہ تمہاری عبادت قبول کرتے کرتے تنگ دل ہوں گے نہیں، تم عبادت کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، تم عبادت کرتے کرتے تنگ دل ہو جاؤ گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ملول کا لفظ کیسے استعمال ہوا، تنگ دل ہونے کا، اکتا جانے کا؟ تو شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بطور مشاکلت ہے۔ بلاغت میں آپ نے اصطلاح پڑھی ہے مشاکلت، یعنی ایک لفظ آیا تو سامنے ہم شکل لفظ دوسرا لے لینے کا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ہے نا قرآن مجید کے اندر۔ اب اس آیت میں غور کرو، جو بدلہ لینے کی تم کو اجازت دی گئی، سیئۃ مثلھا، جو بدلہ لینے کی تم کو اجازت دی گئی وہ اگر برائی ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اجازت دیتے بدلہ لینے کی؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، دھیان سے سمجھو آیت کو، برائی کا بدلہ اسی برائی کے مثل، برائی کا بدلہ اگر برائی ہوتا تو باری تعالیٰ اجازت دیتے؟ برائی کا بدلہ لینا اگر برائی ہوتا تو باری تعالیٰ اجازت دیتے؟ ہرگز نہیں دیتے۔ باری تعالیٰ نے خود برائی کا بدلہ لینے کی اجازت دی، معلوم ہوا کہ برائی کا بدلہ لینا برائی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ برائی کا بدلہ لینے کی خود اجازت دے رہے، معلوم ہوا کہ برائی کا بدلہ لینا کوئی بری چیز نہیں، پھر بھی قرآن نے اس کو لفظ سیئہ کہا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، تو معلوم ہوا کہ اس بدلہ لینے کو سیئہ کہا گیا بطور مشاکلت۔ سمجھ میں آئی اصطلاح اور آیت کہ نفس سے بدلہ لینا اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیتے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، کیا مطلب کہ وہ برائی کا بدلہ لینا کوئی برائی نہیں ہے، پھر بھی قرآن میں اس کو سیئہ کہا گیا۔ کیوں سیئہ کہا گیا؟ بطور مشاکلت۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں لا یمل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بطور مشاکلت کے استعمال ہوا کہ بندہ اکتا جائے گا، اس کے لیے لفظ آیا تو سامنے اللہ کے لیے بھی لفظ آ گیا۔ نمبر 2، دوسرا مطلب سمجھو، اللہ تعالیٰ تو کبھی ملول نہیں ہوں گے، چاہے تم ملول ہو جاؤ یا تم ملول نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ تو کبھی ملول نہیں ہوں گے، چاہے تم یعنی عمل کرنے والے ملول ہو جاؤ کہ ملول نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کبھی ملول ہونے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ بندہ جب عمل کرتے کرتے اکتا جائے گا، عمل کرنا چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ یعنی بندہ اکتا گیا اور عمل کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے عمل قبول کرنا چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہو مطلب؟ بندہ جب تک عمل کرتا رہا، اکتا یا نہیں، وہاں تک اللہ قبول کرتے رہے، ادھر سے عمل ادھر سے قبولیت۔ اب بندہ اکتا گیا اور اس کے نتیجے میں عمل ترک کر دیا تو اللہ کے یہاں سے عمل کی قبولیت ترک ہو گئی، ادھر سے عمل متروک، ادھر سے قبولیت متروک۔ نمبر 3، تیسری بات سمجھو،
کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو ثواب دینا بند نہیں کریں گے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ بندہ عمل کرتے 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 تھک جاوے، لیکن اللہ تعالیٰ عمل قبول کرتے تھکیں گے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے کبھی نہیں تھکیں گے. بندہ عمل کرتا جاوے، خدا کو ثواب دینے میں کوئی تھکن معلوم ہوگی نہیں. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کیا کہتا ہے کہ آج تو میں نے جو ہے نا یہ چیز اتنی جمع کرائی کہ سامنے والا گنتے گنتے تھک گیا. یعنی فقیر کو اتنا صدقہ دیا کہ میں دیتا گیا، میں فقیر لیتے لیتے تھک گیا، گنتے گنتے تھک گیا، وہ اتنا میں اس کو دیتا چلا گیا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے بندہ عمل کرتا جاوے، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکیں گے. دنیا میں سامنے والا تھک سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے ثواب دینے میں کبھی تھکیں گے. تو گویا کہ بندے تو عمل کر، اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں کبھی تھکیں گے نہیں. تو تھک سکتا ہے عمل کرتے کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے کبھی تھکیں گے نہیں. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ. اب الہی کی ضمیر کے مرجع دونوں قرار دیے گئے ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کو مرجع مانو. تو اب جملے مبارک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دین میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جس پر عمل کرنے والا مداومت کرے. دین میں سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جس کے اوپر بندہ مداومت کرے. صاحبہ یعنی عمل کرنے والا مداومت کرے، وہ دین کے اندر اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب. تو اللہ تعالیٰ کو وہی بندے کا عمل زیادہ محبوب ہے جو مداومت اور پابندی کے ساتھ کرے. نمبر دو، الہی کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب جملے مبارک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دین کے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ عمل وہ تھا جس پر کرنے والا پابندی کرے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پسند تھا کہ بندہ امتی میرا پابندی کے ساتھ عمل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو عمل شروع فرماتے اس پر پابندی فرماتے، اور آپ اپنے امتیوں سے بھی یہی چاہتے تھے کہ میرے امتی بھی اعمال کو پابندی سے انجام دے. تو خود آپ کا طرز عمل بھی مداومت کا، اور آپ کا منشا مبارک اپنی امت کے لیے مداومت کا کہ میرے امتی پابندی کے ساتھ کوئی عمل کرے. اسی لیے بھائی کوئی بھی نوافل اعمال، اوراد، وظائف، تسبیحات، تلاوت، کوئی بھی عمل شروع کرو لیکن اس کو پابندی سے نبھاؤ. یہ نہیں کہ ایک آدھ دو دن کیا اور پھر ترک کر دیا، نہیں، پابندی سے نبھاؤ. اور جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ پابندی کہاں ممکن ہے؟ جہاں آدمی اپنی استطاعت کو سامنے رکھ کر کوئی عمل شروع کرے، وہاں پابندی آسان ہوتی ہے. اور آدمی اگر اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کے کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر پابندی مشکل ہو جاتی ہے، نبھا آسان ہو مشکل ہو جاتا ہے. جی باب زیادت الایمانی و نقصانی. کچھ تکرار جیسا لگ رہا ہے کہ پیچھے بھی تفاضل کا باب گزرا تھا چند ابواب پہلے، اس میں بھی زیادت الایمان و نقصانی ہی کی بات تھی، اور یہاں پر بھی آ گئی باب زیادت الایمانی و نقصانی. تو کچھ تکرار جیسا معلوم ہو رہا ہے، تو اس کا حل سمجھو. پھر کتاب الایمان کے شروع کے اندر بھی یزید و ینقص والی بات امام بخاری نے فرمائی تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ تکرار جیسا محسوس ہو رہا ہے.
پہلی توجہ سمجھو، پیچھے جو تفاضل اہل ایمان والا باب تھا وہاں موصوفین کے اعتبار سے تفاضل ہے. موصوفین یعنی مؤمنین، ایمان لانے والے، یہ ہے موصوف. اور یہاں پر صفت کے اعتبار سے ایمان کی زیادتی اور کمی بیان کی جا رہی ہے. وہاں موصوفین یعنی مومنین کا تذکرہ تھا، اور یہاں صفت یعنی ایمان کی صفت میں، ایمان کے اوصاف میں، ایمان کی خوبیوں میں زیادتی اور کمی کا بیان کرنا ہے. نمبر 2، دوسری بات سمجھو، تفنن ہے. تفنن کے معنی نہج بدل کر کے کوئی بات پیش کرنا. نہج بدل کر کے کوئی بات پیش کرنا. اور یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے نہج بدل بدل کر کے مسلسل ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں. نہج بدل بدل کر کے، اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں تفنن، یعنی نہج بدل بدل کر کے کوئی بات پیش کرنا. نمبر 3، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایک حدیث کی جتنی بھی اسانید ان کے پاس ہوتی ہے وہ تمام اسانید کو جمع کر دینا چاہتے ہیں. ایک حدیث کی ان کے پاس متعدد سندیں ہوتی ہیں تو وہ تمام اسانید والی جو ہے باتوں کو جمع کر دینے کی کوشش میں رہتے ہیں. اب تمام اسانید والی حدیث لائیں گے تو اس کے لیے نیا، تھوڑا بہت نیا عنوان لا کر کے پیش کریں گے تاکہ سامنے والے کو اکتاہٹ نہ ہو. کچھ یاد آیا؟ پیچھے کھول کر حوالہ بتلایا گیا تھا کہ بھئی یہ حدیث 44 میں، یہ حدیث 44 نمبر پر آئے گی، اور وہاں پر جو ہے اس کے الفاظ کچھ زائد ہے، باقاعدہ کھول کے دکھلایا گیا تھا اس 44 نمبر کی روایت کو. تو یہ آ گئی وہ 44 نمبر والی روایت. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ایک حدیث کی چند سند ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ کسی بھی عنوان سے وہ اسانید بتلا دینا چاہتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ کہ کسی سند سے کبھی روایت لائیں گے تو کوئی لفظ زیادہ آ جائے گا تو اس سے معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. اب وہ نئی سند سے روایت لانا ہے تو وہی پرانا ترجمہ تو باپ لاوے تو آدمی کنٹال جاوے، اسی لیے تھوڑے بہت نئے رنگ کے ساتھ اس کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے تفنن بھی ہو جاوے اور جو ہے نئی سند سے وہ روایت پیش بھی ہو جاوے. یہ بھی ہوتا ہے ایک وتیرہ. نمبر 4، اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں، مقصود باب، کہ ایمان میں قوت کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. قوت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. نمبر 5، اس سے پہلے ایمان کی کمی بیشی کو ضمناً ذکر کیا اور یہاں مستقل ترجمۃ الباب لا کے صراحتاً ذکر فرمایا. اس سے پہلے ایمان کی کمی بیشی یزید و ینقص کو ضمناً تبعاً بیان کیا اور یہاں مستقلاً ترجمۃ الباب لا کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صراحتاً بیان فرماتے ہیں. نمبر 6، مومن بھی، یعنی جس چیز پر ایمان لانا ہے وہ مومن بھی نزول شریعت کے زمانے میں، یعنی جب شریعت نازل ہو رہی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، تب ایک کے بعد ایک آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی جا رہی تھی. مومن بھی نزول شریعت کے زمانے میں، نزول وحی کے زمانے میں ایک کے بعد ایک کئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بتائی جا رہی تھی.
اس میں اضافہ ہوتا رہتا تھا تو ایمان میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا. تو مومن بھی یعنی جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کے زمانے میں ایک کے بعد ایک آہستہ آہستہ بتلائی جا رہی تھی. تو اس کی وجہ سے مومن بھی میں اضافہ ہو رہا تھا. تو مومن بھی میں اضافہ ہو رہا تھا تو ایمان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام میں وہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا. اب کوئی نئی چیز نازل ہونے والی نہیں، اور مومن بھی مکمل اور اتمام کو پہنچ گئے. تو بابو زیادت الایمانی و نقصانی، ایمان کے اندر زیادتی اور ایمان کے اندر کمی کے بیان میں یہ باب ہے. گویا ایمان کی قوت میں ترقی ہوگی، کیفیت میں ترقی ہوگی، مومن بھی کے اندر ترقی ہوگی، مومن بھی کے اندر اضافہ ہوگا. اب دلیل کے طور پر 2 آیتیں کریمہ لائے. وقول اللہ تعالی، 3 آیت لائے. وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدا، ہدا میں ہم زیادتی کریں گے، ہدایت میں ہم ان کو زیادتی دیں گے. اور ہدایت میں زیادتی ایمان میں زیادتی کو مستلزم ہے. معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر زیادتی ثابت ہو گئی. دوسری آیت وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان میں زیادتی عطا فرماتے ہیں، ایمان کی زیادتی ثابت ہو گئی. تیسری آیت لائے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو یعنی شرائع دین کو مکمل کر دیا. آج تمہارے لیے تمہارے دین کو یعنی شرائع دین کو ہم نے مکمل کر دیا. تیسری آیت کی باتیں ابھی باقی ہے.